ہمارے مزاح میں اور ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح میں فرق بنیادی یہی ہے کہ حضور مزاح فرماتے تھے کہ دل جڑ جائیں. حضور مزاح فرماتے تھے کہ آپس میں محبتیں اور نفرتیں دور ہو جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرماتے تھے صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، مخاطب کے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرات گرامی، آج ہم گفتگو کریں گے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مزاح. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارکہ میں صحابہ سے مزاح بھی یعنی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے. تو مزاح فرمانا یعنی مذاق کرنا یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن ہر وقت انسان ہنسی مذاق میں لگا رہے اور ہر وقت ہنستا ہی رہے تو اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان مزاح فرمایا کرتے تھے، جس کا مقصد تھا کہ آپس میں محبت اور دل وابستگی پیدا ہو جائے. اور حدیث مبارکہ میں مختلف جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح موجود ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح پاکیزہ، سچے اور ہمیشہ باوقار ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح ہمیشہ سچ، تعلیم و تربیت پر مبنی ہوتا اور آپس میں پیار اور محبت کی تعلیم ہوتی تھی. جبکہ یہ خیال رکھا جائے کہ آج ہمارے مذاق کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ اور ہمارے مزاح کے اندر کسی کا دل دکھانا، کسی کو چھوٹا بتانا اور کسی کو ہنسانے کے لیے مزاح کر دینا، اس کا دل چھلنی ہو جائے. تو ہمارے مزاح میں اور ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح میں فرق بنیادی یہی ہے کہ حضور مزاح فرماتے تھے کہ دل جڑ جائیں. حضور مزاح فرماتے تھے کہ آپس میں محبتیں اور نفرتیں دور ہو جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرماتے تھے صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، مخاطب کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، حاضرین و سامعین کے دل کو خوش کرنے کے لیے. لیکن افسوس والی بات ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی تعلیمات سے اتنے دور ہیں کہ آج ہمارا مذاق دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے. آج ہمارا مذاق لڑائیوں کو پیدا کرتا ہے. آج ہمارا مذاق رشتوں کو توڑ دیتا ہے. آج ہمارا مزاح اور مذاق دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے اور دوسروں کے دلوں کو زخمی کرنے کے لیے ہے. تو آئیے اس بات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ بھئی ہمیشہ سنجیدے رہو، مذاق نہ کرو، بلکہ آپ کا حکم ہے. آپ کی سنت مستحبہ علماء نے فرمایا کہ حضور کا انداز مزاح کو سامنے رکھتے ہوئے مذاق کرنا یہ حضور کی سنت مستحبہ ہے. مذاق کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ مذاق کے اندر پاکیزگی ہو، ہمیشہ مذاق کے اندر حیا ہو، ہمیشہ مذاق کے اندر دیانتداری ہو، ہمیشہ مذاق کے اندر باوقار ہو، ہمیشہ مذاق کے اندر تعلیم و تربیت کو رکھا جائے. تو یہ مزاح بھی حضور کی سنت بن جائے گا. حدیث مبارکہ میں مختلف مواقع موجود ہیں کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرمایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ دے دے، میں سواری کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرمایا. آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، ہم تمہیں اونٹ دیں گے سواری کے لیے، لیکن ہم دیں گے اونٹنی کا بچہ تاکہ آپ سواری کریں. تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، میں نے تو سواری کے لیے اونٹ مانگا ہے اور آپ مجھے اونٹنی کا بچہ عطا کریں گے. تو میرے حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرے صحابی، وہ جو اونٹ آپ کو دیا جائے گا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا.
تو سارے صحابہ ہنس پڑے. تو یہ آپ کا مذاق کرنا صحابہ کی ہنسی کا سبب بنا اور صحابہ کے درمیان محبت پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اندر موجود تھے کہ ایک بڑھیا آئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے, اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرمایا کہ کوئی بڑھیا عورت جنت میں نہیں جا سکتی. بس یہ بات کرنی تھی کہ بڑھیا کی تو چیخیں نکل گئی, رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرما دیا ہے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جا سکتی. تو میرے حضور نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس کو بلاؤ بیچاری کو. تو بڑھیا کو بلایا گیا. تو میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے بڑھیا, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت, کوئی بوڑھا مرد جنت میں نہیں بلکہ ہر عورت اور ہر مرد جوان ہو کر جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. تو بڑھیا بھی ہنس پڑی, صحابہ بھی ہنس پڑے. تو یہ مزاح بھی تھا اور اس میں حضور نے جنت کی خوشخبری بھی سنا دی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ حمیرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اکثر مزاح فرما لیا کرتے تھے, لیکن آپ کے مزاح میں حیا, متانت, سنجیدگی اور اخلاق اور سچ پر مبنی اور پکیزہ آپ کا مزاح ہوتا تھا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مزاح فرماتے. اور کیا مزاح فرماتے؟ واقعہ مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے سواری بن جاتے اور ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ان بچوں پر قربان جائیں, کتنی خوبصورت سواری ہے. تو میرے محبوب فرماتے کہ تم سواری کو دیکھ رہے ہو, میرے صحابہ میرے بچوں کو نہیں دیکھتے, میرے بچے کتنے خوبصورت سوار ہیں. پھر آپ فرماتے مجھے ان بچوں سے بڑی محبت ہے, جو ان بچوں سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. تو کچھ واقعات میں نے عرض کیے, اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ میں بہت سارے واقعات مذکور ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے حاضرین و سامعین, ناظرین, کہ شریعت کے اندر مزاح یہ جائز ہے. اس میں ایک اصول تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذاق ہر وقت نہیں کرنا چاہیے, کبھی کبھار سنت مستحبہ سمجھتے ہوئے اس پر اجر اور ثواب ملتا ہے. اور پھر مذاق جب بھی کرنا ہے تو اس کے اندر سچ, مذاق کے اندر پاکیزگی, مذاق کے اندر متانت اور حیا, اور مذاق کے اندر ہمیشہ محبت بھری ہو. یہ چیزیں مذاق کے اندر شامل ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ مذاق کریں جھوٹ بولیں, آپ مذاق کریں کسی کا دل چھلنی کر دیں اور وہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے. کبھی ایسا مذاق زندگی میں نہ کریں, تمسخر نہ اڑائیں کہ جس مذاق کی وجہ سے اس کا دل دکھ گیا اور اس کے دل کے دکھنے کی وجہ سے اس کے دل سے آہ نکلی, اللہ آپ سے ناراض ہو جائے. تو شریعت کے اندر حضور کی سنت کے مطابق مذاق کرنا جائز ہے, لیکن اسی انداز میں جس طرح میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے.